حمدا للرحمن الصلاة والسلام على سید خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ رب العزت کی صفت نفسی کو بھی جانا، ہم نے صفات سلبیہ کو بھی پڑھا، 5 صفات سلبیہ تھیں۔ آج صفات معانی کی تفصیل پڑھنی ہے۔ ان صفات معانی کو صفات ثبوتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے صفات معانی کی تعداد 8 ہے۔ قدرت، ارادہ، علم، حیات، سمع، بصر، کلام، تکوین، یہ 8 صفتیں ہیں۔ سب سے پہلے قدرت۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ محال کی نسبت قدرت کی طرف نہیں ہو سکتی، مثلاً کہ وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ ہم نے یہ بات اوپر پڑھ رکھی ہے کہ کچھ امور اللہ کے لیے محال ہیں، یعنی وہ اللہ رب العزت سے ثابت نہیں ہو سکتے۔ جھوٹ بولنا اللہ کی طرف اس کی نسبت محال ہے، اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت کی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ محال کی نسبت قدرت کی طرف نہیں ہو سکتی، مثلاً کہ وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ قدرت کا لغوی معنی قادر ہونا، اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے القدرت صفت مصححۃ للصدور المقدور۔ صفت قدرت مقدور کو صادر ہونے اور وجود میں آنے کے قابل بناتی ہے۔ مقدور یعنی جو بنایا جا رہا ہے یا صادر ہو رہا ہے، اس کے صادر ہونے اور وجود میں آنے کے قابل صفت قدرت بناتی ہے اسے۔ دلیل نقلی اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ یہ قرآن کریم کے 20ویں مقام پہ اللہ رب العزت کا فرمان ذیشان موجود ہے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدۃ من احصاها دخل الجنۃ انہ وتر یحب الوتر هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القادر المقتدر۔ بے شک اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ بے شک وہ ایک ہے اور اکائی کو پسند کرتا ہے، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ رحمان رحیم بادشاہ ہے، قادر ہے، قدرت دینے والا بھی ہے۔ وہ قادر بھی ہے اور جسے چاہتا ہے قدرت بھی تفویض فرماتا ہے، اسے بھی قادر بنا دیتا ہے۔ عقلی دلیل تہذیب شرح سنوسیہ کے صفحہ نمبر 94 پر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو قادر نہ مانے بلکہ عاجز مانے تو جہان کا نہ ہونا لازم آتا ہے، جبکہ یہ محال ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو عاجز ماننا بھی محال ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے لیے صفت قدرت نہ مانی جائے تو اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ عجز عیب و نقص ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی کائنات میں اللہ رب العزت کی ذات کو قادر نہیں مانا جائے گا تو پھر
رب عاجز ماننا پڑے گا، اور عاجزی عیب ہے، عاجزی نقص ہے۔ عاجز آ جانا یعنی اس کے تحت آ جانا۔ جب بندہ عاجز آتا ہے تو وہ ہار جاتا ہے یا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے جب ہم اس صفت کا اظہار کریں گے کہ اللہ تو اس معاملے میں عاجز آ گیا، یعنی اب یہ اس سے ممکن نہیں رہا، یہ عیب ہے، اور اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کو عاجز ماننا محال ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے۔ یہودی مذہب کے نزدیک خدا تھک جاتا ہے، پھر 6 دن کی تخلیق کی محنت کے بعد اسے 7ویں دن آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، گویا تھکن اور اضمحلال کی کمزوریوں کا بھی اس سے گہرا تعلق ہے۔ بھئی یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں۔ ہمارا خدا نہ تھکتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ وہ کسی معاملے میں عاجز آتا ہے، بلکہ وہ تو قادر مطلق ہی ہے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہے، اگرچہ بولے گا نہیں۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ رب کریم کے ساتھ جھوٹ کی نسبت کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔